خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ کیا ہی خوبصورت بات ہے، کتنی پیاری فضیلت ہے کہ مرنے سے پہلے جس شخص کو، جس مسلمان کو اپنے آخرت کے مقام اور جگہ اور وہ بھی جنت کے اندر دکھا دی جائے تو اس کے تو وارے ہی نیارے ہیں۔ روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیے اور اس فضیلت میں سے حصہ پائیے۔ ہم روزانہ ہزاروں باتیں کرتے ہیں، گھنٹوں گفتگو میں صرف کرتے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے کاموں میں اپنا وقت جو ہے وہ صرف کرتے ہیں۔ کیا ہی خوب ہو کہ اگر ہمارے ان اوقات میں سے کچھ وقت درود خوانی کے لیے، درود پاک پڑھنے کے لیے مختص ہو جائے۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص مقررہ تعداد کے مطابق درود پاک پڑھے تو وہ زیادہ باعث برکت ہوتا ہے۔ ویسے تو آپ جتنی مرتبہ پڑھیں، جب چاہیں پڑھیں، لیکن اگر کوئی ایک خاص وظیفے کو اپنائیں اور ایک مقررہ تعداد کو اپنی عادت کے اندر شامل کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کثرت درود کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے خواب اور اس کی تعبیریں انشاءاللہ عز و جل آج بھی ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سلسلے میں تمام ناظرین کو مرحبا کہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ناظرین کی کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج کے لیے ہمارے ناظرین نے ہمیں کیا کالز ریکارڈ کرائی ہیں۔ جی سنائیے۔ بات کر رہا ہوں بلوال پنجاب سے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مچھلی پکڑ رہا ہوں نہر سے، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ مچھلی پکڑ رہے ہیں، بلوال سے کال کی ہے پنجاب سے، انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں آپ کو۔ نیکسٹ کال چلائیے۔ میں جناز احمد بات کر رہا ہوں گجرات سے۔ سر خواب میں نے رات کو بلی کو دیکھا تھا مرغے کو کھاتے ہوئے، تصویر پوچھنا چاہتا ہوں۔ بلی کو دیکھا ہے انہوں نے مرغے کو کھاتے ہوئے۔ ہمارے جو پہلے کالر تھے، مچھلی پکڑنا یہ تعبیر اعتبار سے اچھا ہے، بہتر ہے، اور اگر کوئی غیر شادی شدہ شخص دیکھتا ہے تو شادی کی نوید ہوتی ہے، اور اگر کوئی شادی شدہ ہے اور اس کے گھر میں ولادت وغیرہ کا سلسلہ ہے تو یہ بسا اوقات بیٹی کی بھی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیٹی کی نعمت عطا فرمائے گا۔ تو دونوں اعتبار سے اچھی تعبیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی بہتر تعبیر آپ کے لیے ظاہر فرمائے۔ دوسری جو ہمارے ناظرین نے کال کی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں بلی ہے جو مرغے کو کھا رہی ہے، تو یہ ایک عمومی حالات سے متعلق ایک مناظر ہیں جو بس اوقات دیکھنے میں بھی آتے ہیں ورنہ خیالات کے اندر ہوتے ہیں۔ بلی جو ہے مرغیاں کھا جاتی ہے، مرغے کھا جاتی ہے، چوزے کھا جاتی ہے، تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ ایسے حالات، ایسے واقعات، ایسی باتیں کہ جن کا تعلق ہمارے روزمرہ روٹین ورک سے ہو، یا ایسی ایک چیز ہے کہ جو عموماً واقع ہوتی رہتی ہے، اس کا خواب میں دیکھنا، جب تک اس کے اندر کوئی اور تفصیل نہ ہو یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو کہ جس کا تعلق تعبیر یا تعویل کے ساتھ بنتا ہو، تو پھر اس کی تعبیر نہیں ہوتی۔ اور خوابوں کی ایک بڑی قسم ایسی ہے اور بڑی کثرت سے اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے روزمرہ کے واقعات سے، معمولات سے، چیزوں سے ہوتا ہے۔ اب دکاندار شخص خواب میں دیکھے کہ وہ چیز بیچ رہا ہے، اسی طرح کوئی کاریگر دیکھے کہ جو وہ دن بھر میں کام کاج کرتا ہے، وہی کام کرتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو خواب کے اندر دیکھا۔ اسی طرح کوئی استاد دیکھے کہ وہ خواب کے اندر بچوں کو پڑھا رہا ہے، یا کوئی رائڈر ہے، کوئی سواری کرتا ہے، وہ دیکھے کہ میں اسی سواری پر سوار ہوں اور کہیں پر جا رہا ہوں۔ تو یہ اس طرح کی مثالیں ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی تعبیر نہیں ہوا کرتی، تو روزمرہ کے معاملات سے متعلق ہوتی ہے۔ اسی طرح
بلی کا چوزے کو کھا لینا، بلی کا مرغی یا مرغے کو کھا لینا، تو یہ بھی اسی قسم سے ہے، تو اس کی تعبیر نہیں بن پائے گی۔ نیکسٹ کال سے بول رہا ہوں، محمد ذیشان۔ میں نے یہ خواب کی تعبیر پوچھنی تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا سانپ ہے بلیک کلر کا، جو میرے پیچھے پیچھے ہے، بہت بڑا ہے، کافی بڑا ہے۔ میں اس سے بھاگ رہا ہوں، مجھے ایسا خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے جو ہے نا ڈس نہ لے۔ میں اس سے بھاگے جا رہا ہوں لیکن وہ میرے پیچھے پیچھے ہے، ابھی مجھے کچھ مار بھی نہیں رہا لیکن ہے میرے پیچھے پیچھے، تو میں خیر اس سے بھاگتا جا رہا ہوں۔ تو برائے مہربانی اس کی اگر ہو سکے تو تعبیر جو ہے فرما دیں۔ انشاءاللہ عز و جل سانپ آ ہی گیا اس سلسلے میں بھی۔ نیکسٹ کال سنائیے۔ خواب یہ ہے کہ ڈیلی بھی جو ہے نا برے خواب، مقصد ہے کبھی جو ہے نا میں خون سے نہلاتا ہوں، کبھی کہ مقصد ہے بچے جو ہے میرے گھر والے ضعیف ہیں تو وہ خواب دیکھتی ہیں تو وہی میرے بارے برائی کا خواب ہے۔ میری سسٹر ہے بڑی، وہ بھی برائی کا خواب مقصد ہے کبھی دیکھتی ہے میری میت ہے، کبھی دیکھتی ہے میرا جنازہ ہے، کبھی مقصد ہے دیکھتی ہیں کبھی ان کا سانس بند ہو جاتا ہے، کبھی دیکھتی ہیں ہسپتال میں پڑے ہوئے ہیں۔ پریشان کن خواب دیکھتے ہیں، یہ خود بھی دیکھتے ہیں اور ان کے متعلق ان کے دیگر اعزا اقربا جو رشتہ دار ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں۔ سانپ والے بھائی، آپ تو سورہ فلق اور سورہ ناس کا وظیفہ اپنا لیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دشمن سے نقصان سے حفاظت کے لیے دعا کی کثرت کیجئے، ہر نماز کے بعد دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی۔ بعض اوقات کوئی ایسا سبب ہوتا ہے جو ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے حفاظتی جو تدابیر ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے، اور بہرحال یہ کہ ڈسا نہیں تو یہ نقصان نہ پہنچنے کی علامت ہوتی ہے، اس اعتبار سے ایک تسلی کا پہلو آپ کے اس خواب کے اندر موجود ہے۔ دوسرے ہمارے جو کالر تھے انہوں نے بیان کیا، اپنی پریشانی بیان کی کہ وہ خود بھی اپنے متعلق عجیب و غریب قسم کے خواب دیکھتے ہیں، بعض اوقات خون خرابہ دیکھتے ہیں، اسی طرح لوگ ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ فوت ہو گئے، مر گئے یا ہسپتال کے اندر ہیں، مشکل کے اندر ہیں، یعنی مجموعی طور پر جو ان کے بیان کا مقصد تھا وہ ڈراؤنے خوفناک قسم کے خواب بکثرت ان کو نظر آتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو آپ کے رات کو سونے کا انداز ہے وہ درست نہ ہو، کیونکہ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص الٹا سوئے، یعنی منہ کے بل سوئے، یا الٹی کروٹ پر سوئے، یا بہت زیادہ کھانے پینے کے ساتھ جو ہے وہ اس کا شغف رہتا ہے اور رات کو بھی پیٹ بھر کر کھایا اور پھر اس کے بعد بغیر چلے بغیر کچھ کام کیے سو گئے، تو یہ اچھا نہیں ہوتا۔ اور بہت سارے خواب جو پریشان کن ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں، بے ربط قسم کے ہوتے ہیں اور جھوٹے خواب بھی ہوتے ہیں، تو ان کے نظر آنے کی ایک وجہ ہمارا سونے کا غلط انداز بھی ہوتا ہے۔ تو سیدھی کروٹ پر سونا، سنت کے مطابق سونا، اسی طرح باوضو سونا، یہ سچے خوابوں کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ تو وہ خواب کے جو سیدھی کروٹ پر لیٹ کر دیکھے گئے، باوضو تھا اس وقت شخص، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا، تو اس کے خواب جو ہے وہ زیادہ سچے ثابت ہوتے ہیں۔ تو ایک تو اس پر آپ غور کر لیجئے کہ آپ کا سونے کا انداز کیا ہے اور سوتے وقت آپ کے کھانے پینے کی کیفیت کیا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ بعض اوقات شیطان کی طرف سے بھی عمل دخل ہوتا ہے اور مسلمان کو پریشان کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کنٹینیو اگر اس طرح کے خواب نظر آئیں گے تو بعض اوقات لوگ ملتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ گھبرائے ہوتے ہیں اور بڑا عجیب ان کا حال ہوتا ہے، نفسیاتی سے ہو جاتے ہیں، نفسیاتی مریض نظر آتے ہیں۔ تو ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کنٹینیو جب بندے کو اسی طرح کے خواب نظر آئیں اور پھر دوسرے لوگ بھی اس کے متعلق دیکھ رہے ہوں، خاص طور پر ہسپتال سے متعلق دیکھ رہے ہیں، اس کی موت میت کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں ہمارے ان کالر کے لیے بھی، اور جو بھی ہمارے دیگر ناظرین ہیں ان میں سے بھی اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو تو وہ چاہیں تو یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل شیطانی وسوسوں سے، شیطان کے عمل دخل سے جو برے اور ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں وہ نظر آنا بند ہو جائیں گے۔ اور وہ وظیفہ ہے سونے سے قبل 21 مرتبہ یا متکبرو کا وظیفہ پڑھ لیا کریں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح باب وضو سوئیں تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے برے خواب نظر نہیں آئیں گے۔ اسی طرح سونے سے قبل آپ نے کیا دیکھا، آپ کی آنکھوں نے کیا مناظر دیکھے، اب فلمیں ڈرامے کوئی دیکھ رہا ہے، مار دھاڑ کی فلم دیکھ رہا ہے،
ڈرامے دیکھ رہا ہے یا اس طرح کی کوئی ڈاکومنٹری اس نے دیکھی ہے جس کے اندر اس طرح کے مناظر ہیں اور اب اس کو اس طرح کے خواب نظر آئیں تو ظاہر ہے کہ یہ اس کا اپنا قصور ہے. شرعاً اس پر جو احکامات ہیں وہ اپنی جگہ پر توبہ کرنا اور جو بھی معاملات ہیں وہ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ڈراؤنے خواب جو ہے وہ نظر آنا یہ بھی ایک اس کی برائی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھا دیکھنا نصیب فرمائے، جائز دیکھنا نصیب فرمائے، ناجائز دیکھنے سے، سننے سے، سوچنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ مدنی مشورے ہیں، ان پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے اور برے خواب نظر آنا بند ہو جائیں گے. اور ایک اور اس کا نفسیاتی طور پر اپنا علاج کرنے کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ اس طرح کے خوابوں کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں. بعض اوقات ایک چیز انسان اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے، اسی کی طرف سوچتا چلا جاتا ہے تو پھر ذہن بھی اس کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اور وہ پریشانی کا باعث بھی ہوتا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل ان باتوں پر عمل کریں گے تو اس طرح کے برے خوابوں سے آپ کا چھٹکارا ہوگا اور آپ پرسکون سوئیں گے، اور جب اٹھیں گے تو بھی انشاءاللہ عز و جل پرسکون اپنے آپ کو محسوس کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھا سوچنا، اچھا دیکھنا، اچھا کرنا، اچھا لکھنا، اچھا دیکھنا نصیب فرمائے. اے کاش کہ ایسا ہو کہ ہمیں قفل مدینہ نصیب ہو. آنکھوں کا قفل مدینہ لگائیں، ہاتھوں کا قفل مدینہ لگیں، اپنے ذہن کا قفل مدینہ لگائیں، مدنی انعامات پر عمل کریں گے اگر تو انشاءاللہ عز و جل ان تمام چیزوں سے ہمیں چھٹکارا ملے گا، ہمارے خیالات پاکیزہ ہوں گے اور انشاءاللہ عز و جل خواب بھی پھر اچھے اچھے نظر آئیں گے. مزید کالز ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں شامل کریں گے، لیکن آپ کو ہم ہر سلسلے میں ایک مدنی گلدستہ بھی دکھایا کرتے ہیں کہ اس چیز کا خواب میں دیکھنا کیسا. تو انشاءاللہ عز و جل بڑھتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج آپ کے لیے مجلس نے کیا تیار کیا ہے. مدنی گلدستہ دیکھیے، اپنی معلومات میں اضافہ کیجیے، واپس آ کر پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کے مزید کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا. دیکھتے ہیں آج کا مدنی گلدستہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو ایسے جانور کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور وہ انسانوں سے مانوس ہو جاتا ہے اور اس کی سواری کرنا پسند ہے. جی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہاتھی کی. یہ دیکھیے ہاتھی نظر آ رہے ہیں. جی اسد بھائی، یہی بات معلوم کرنا چاہیں گے، اگر خواب میں نظر آ جاتا ہے ہاتھی تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ہاتھی واقعی بڑا ہی ایک پیارا جانور ہے اور انسان دوست کہلاتا ہے، مانوس ہو جاتا ہے. اس کی تربیت کر کے اس کو انسانوں نے بڑے کاموں میں پہلے بھی لیا، آج بھی دنیا کے مختلف علاقوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. بہرحال ہاتھی ایک شاندار سواری ہے اور خواب میں اس کا دیکھنا بادشاہ کی علامت ہوا کرتا ہے. اور اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ ہاتھی پر سوار ہے یا اس کا مالک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب منصب ہوگا، صاحب وجاہت ہوگا. دنیا کے اندر اس کو کوئی نہ کوئی ایسی شے ملے گی کہ جو اس کی عزت میں اضافے کا باعث ہوگی. اچھا، تو آج آپ ہاتھی دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے، کبھی آپ کا بیٹھنا ہوا ہاتھی پہ؟ ہاں جی ہوا ہے، لیکن بہت بچپن میں بیٹھنا ہوا ہے. اور آپ لوگوں کا چلیں جی، بیٹھے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں بیٹھے تو موقع لگے تو بیٹھ جائیے گا، پھر دیکھیے گا کیسا مزہ آتا ہے. ہاتھی کی سواری ہے بڑے مزیدار. اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ دن میں ہاتھی پر سوار ہوا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی ہاں بالکل، دن اور رات کے مختلف ہونے سے تعبیر مختلف ہو جاتی ہے. اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ دن کے وقت ہاتھی پر سوار ہے تو اس کی تعبیر اچھی نہیں، اور اس کی تعبیر کے بارے میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں. یا تو اس کی اور زوجہ کے مابین جدائی واقع ہوگی، یا پھر وہ کوئی مکر و فریب کا کام کرے گا، کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ دھوکہ اسی پر پلٹ کر آئے گا، یعنی اس کا نقصان اسی شخص کو ہوگا. تو دونوں اعتبار سے دن کے وقت ہاتھی پر سوار ہوتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا یہ اچھا نہیں ہے. ہاتھی کا دیکھنا اچھا ہے، لیکن دن کے وقت ہاتھی پر سوار ہونا یہ خواب میں نظر آئے تو یہ منظر اچھا نہیں ہے. جب ہاتھی سامنے آ جائے اور ہاتھی کی آواز ہو تو دیکھ کر کیسا جو ہے عجیب سا منظر ہوتا ہے، لیکن ہاتھی پہ بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے. اچھا دن کی تعبیر تو ہمیں پتہ چل گئی. اگر کوئی شخص دن میں دیکھتا ہے کہ ہاتھی پر بیٹھا ہوا ہے، سواری کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر صحیح نہیں ہے. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ ہاتھی پر سوار ہے اور وہ رات کا وقت ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ رات کے وقت ہاتھی پر سوار ہوتے ہوئے دیکھنا، اس کی تعبیر دن کے اعتبار سے برعکس ہے اور اچھی ہے. اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایسا شخص
کسی بخیل بادشاہ پر غلبہ پائے گا، یعنی کوئی بھی اس کے علاقے کا صاحب منصب شخص ہو کہ جو اچھا نہیں ہے، اس کی صفات درست نہیں ہے، تو یہ شخص اس کی مخالفت کرے گا اور اس پر غلبہ پائے گا، گویا کہ ایک بخیل اور برے شخص پر غلبہ پانے کی یہ علامت ہے۔ یہ تو وہی خواب کی بات ہے کہ دن میں بیٹھیں تو برا ہے، رات میں بیٹھیں تو اچھا ہے، اور اگر کوئی ایسے ہی دن میں بیٹھ جاتا ہے اور یہ رات میں بیٹھتا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہ خواب کی بات ہے، حقیقت میں اگر کوئی دن رات میں سواری کرتا ہے تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ چلیں جی، آپ دن میں بیٹھیں یا رات میں بیٹھیں جاگتی آنکھوں کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے اسلامی بھائی، ہماری اسلامی بہنیں افریقہ میں رہتے ہیں تو ان کے خواب میں زیادہ ہاتھی نظر آتے ہوں، کیونکہ وہ جگہ جگہ ان کو ہاتھی بآسانی مل جاتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں تو چند ہیں کہ آپ گن لیے جائیں گے کہاں کہاں ہاتھی ہیں، تو بہرحال اگر ہاتھی خواب میں نظر آتا ہے تو اس کی تعبیر کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ ہتنی، ایک ہاتھی ایک ہتنی کا دودھ دھو رہا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس کی تعبیر بڑی پیاری ہے جی۔ اور جو شخص یہ دیکھے کہ وہ ہتھنی کا دودھ دھوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بخیل بادشاہ سے معاملہ کرے گا لیکن حلال مال اس سے حاصل کرے گا۔ اچھا، تو مال حلال ملنے کی یہ علامت ہے۔ چلیں، اس کی تعبیر تو بہت اچھی ہے، اور کافی تعداد میں جو ہمیں ہاتھی نظر آ رہے ہیں، آواز بھی نکال رہے ہیں، اور مدنی منیا خوش ہو رہے ہوں گے ہاتھی دیکھ کر، تو مدنی چینل دیکھیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ہاتھی سے متعلق آپ کو مدنی گلدستہ دکھایا گیا، اور بعض اوقات واقعی خواب کے اندر نظر آ بھی جاتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ بڑے اس کے بارے میں تجسس کا شکار ہوتے ہیں کہ ہاتھی نظر آئے تو کیا کیا جائے۔ تو ہم نے مختصر کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ بڑھتے ہیں آپ کی مزید کالز کی جانب اور آپ کی مزید کالز کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی سنائیے۔ میں نے خواب میں کل شریف پڑھی ہے پوری صورت، اور تقریباً 6-7 بار پڑھی ہے، اور پڑھتے پڑھتے جو ہے نا وہ میری آنکھ کھل گئی ہے۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ کل شریف جو ہے وہ سورہ اخلاص کو کہا جاتا ہے، تو انہوں نے خواب کے اندر اپنے آپ کو سورہ اخلاص شریف پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو بڑا ہی پیارا یہ خواب ہے، اور یہ دیکھنے والے کی دین میں پختگی کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کی، دین میں پختگی کی یہ علامت ہے۔ ویسے قرآن مجید فرقان حمید کا تلاوت کرنا، پڑھنا بڑا ہی پیارا ہوتا ہے، لیکن سورہ اخلاص شریف بڑی ہی ایک ایسی نمایاں صورت ہے کہ جس کے خصوصی فضائل کو الگ سے بھی احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو بڑا پیارا خواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی مزید برکتیں عطا فرمائے۔ محرم الحرام کا یہ پیارا پیارا مہینہ ہے، دین کی بات ہوئی، ایمان کی بات ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، مدنی قافلوں کا مسافر بنائے، کہ جس کے ذریعے ہمیں اپنے عمل میں مزید پختگی نصیب ہوتی ہے، استقامت نصیب ہوتی ہے، نیک بننے کا موقع ملتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو آپ بھی نیت کیجئے، جس سے بن پڑے ضرور سفر کرے، اور سفر کر کے آپ کو انشاءاللہ عز و جل اس بات کا احساس ہوگا، اندازہ ہوگا کہ مدنی قافلے کے ایک مختصر سے سفر کے اندر آپ کتنا کچھ حاصل کرتے ہیں، کیا کچھ سیکھتے ہیں، قربانی کا جذبہ ملتا ہے، قربانی پریکٹیکلی پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے، اپنی نمازوں کی اصلاح کرتے ہیں، اپنی تلاوت کی اصلاح کرتے ہیں، عاشقان رسول کی صحبت سے جو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں مزید کالز کی جانب۔ جی سنائیں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان پہ اللہ اور محمد اور اللہ کے نام لکھے ہوئے تھے۔ آسمان پر اسماء مبارکہ لکھے ہوئے دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام دیکھا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام دیکھا، تو اچھا خواب ہے، مبارک خواب ہے۔ مبارک اسماء کو خواب کے اندر دیکھنا اچھا ہے، مبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خواب کا اچھا اثر آپ کے لیے ظاہر فرمائے۔ نیکسٹ کال سنیں۔ احمد فاروق جی سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے تایاب نے جگہ لی ہے، اس میں سونے کے چھوٹے چھوٹے دانے سے نکلے ہیں، تو جگہ تو اسی میں کہہ رہا ہوں کہ جگہ میں فروخت کر دو، انہیں پیسے دکھاتا ہوں، جگہ وہ چھوٹے ذرے ہوتے ہیں سونے کے، تو آیا اس کے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ بظاہر تو خواب بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، زمین سے سونے کے ٹکڑے نکلتے ہوئے انہوں نے دیکھے ہیں، تایا ابو کا انہوں نے بتایا، اور یہ چاہتے ہیں کہ میں وہ زمین کو خرید لوں۔ لیکن بڑا عجیب ہے کہ سونے کا دیکھنا خواب کے اندر تعبیر اعتبار سے
یہ اچھا نہیں ہوتا. اور جس چیز کو یہ نفع بخش سمجھ رہے ہیں، جس چیز کو اپنے لیے بہت مناسب اور بہتر سمجھ رہے ہیں، تو حقیقت میں وہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے. اس کا عکس ہوتا ہے خواب. اور یہاں تک بزرگوں نے لکھا کہ اگر کوئی شخص سونے کا ڈھیر دیکھے، سونا ہی سونا ہے، ڈھیری لگی ہوئی ہے، تو وہ اتنا ہی زیادہ تعبیر کے اعتبار سے اس کے حق میں برا ہوتا ہے. اگر بڑا ڈھیر دیکھے گا تو زیادہ برائی ہے. بظاہر اس کے اندر اچھائی نظر آتی ہے کہ سونا دیکھا، ہو سکتا ہے مال و دولت ملے، لیکن یہ مفلسی میں اضافے کی علامت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اور طرح کی آزمائشوں کا بھی سلسلہ ہو سکتا ہے. تو جنہوں نے ہمیں کال کی، اگر آپ جن دنوں آپ نے خواب دیکھا کوئی معاملہ کرنے جا رہے ہیں، کوئی واقعی خرید و فروخت کرنے جا رہے ہیں، یا کوئی بھی آپ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کسی چیز سے متعلق، تو بڑا ٹھوک بجا کر دیکھیے گا، مزید احتیاط کیجیے گا، مزید غور و فکر کیجیے گا، اور کسی بھی سمجھدار کے ساتھ مشورہ ضرور کر لیجیے گا، کیونکہ مشورہ کرنے والا نقصان نہیں اٹھاتا یا بہت کم اٹھاتا ہے. لہٰذا مشورہ کر کے، دیکھ بھال کر کے جلد بازی نہ کیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کسی نقصان کا سامنا کرنا پڑے. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور ہر مسلمان کو ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ فرمائے. نیکسٹ کال سنائیں. میں اور میرا ایک دوست اور ایک لڑکا اور ہے ہمارے ساتھ، اس کو میں نہیں پہچانتا. ایک بہت بڑا دریا ہے، اس کے اوپر بہت سارے پل بنے ہوئے ہیں. اس پل کے اوپر ہم کھڑے ہیں. نیچے جو پانی ہے وہ بالکل صاف پانی ہے، اس طرح شیشے کی طرح فلٹر سے صاف ہوا ہوتا ہے پانی. اس طرح صاف پانی دیکھیں. بہت بڑا دریا ہے ہمارے پاؤں کے نیچے، اس کے اوپر پل بنے ہوئے ہیں، پل کے اوپر ہم کھڑے ہیں. اچھا، صاف پانی کا دیکھنا تو اچھا ہے. البتہ آپ نے جو بیان کیا کہ پل کے اوپر کھڑے ہیں، آپ کے ایک دوست ہیں اور ایک کوئی اور شخص ہے جس کو آپ جانتے نہیں، تو دریا کی ایک تعبیر جو ہے وہ بادشاہ سے، کسی صاحب منصب شخص سے بھی کی جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کو کسی بڑے کام کا سامنا کرنا پڑے، کسی بڑے معاملے کا سامنا کرنا پڑے، کسی جیسے ایک روٹین کے اندر ہم معاملات کر رہے ہوتے ہیں، روٹین کے اندر کام کاج ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی ایک ایسا معاملہ درپیش ہو جاتا ہے کہ جس کے لیے ہمیں مزید کوشش کرنا پڑتی ہے، مزید اس کے لیے خیال رکھنا پڑتا ہے، دھیان کرنا پڑتا ہے. تو کسی بڑے معاملے کی یہ پیشن گوئی معلوم ہوتی ہے، تو ذہنی طور پر تیار رہیے. اور اگر کوئی اس طرح کا آپ کی زندگی کے اندر، جن دنوں آپ نے خواب دیکھا ان دنوں کے اندر کوئی اس طرح کا معاملہ چل رہا تھا کہ بھائی فلاں چیز جو ہے وہ آپ کو درپیش ہوگی، تو خواب کے دیکھنے کے وقت کے مطابق وہ معاملہ، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ آپ کے ساتھ درپیش ہوگا. اور خواب کا وقت جو ہے اس کے اعتبار سے جو میں نے عرض کیا، اگر ابتدائی رات کے وقت آپ نے دیکھا یہ خواب، تو اس کی تعبیر کچھ عرصے کے بعد ظاہر ہوتی ہے. اگر رات کے بیچ کے حصے میں دیکھا جائے تو پچھلے کے مقابلے میں اس کی تعبیر کا ظہور جو ہے وہ جلد ہوتا ہے. اور وہ خواب کے جو رات کے آخری حصے میں دیکھے جائیں، یعنی صبح کے وقت دیکھے جائیں یا صبح کے وقت کے قریب دیکھے، جیسے ہم عموماً عوامی زبان کے اندر تہجد کا وقت کہتے ہیں، جبکہ تہجد کا وقت جو ہے اس کی تفصیل کچھ جدا ہے، لیکن جو صبح کا وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت ہے، اس کے قریب کا جو وقت ہے، رات کا آخری جو پہر ہے، اس وقت جو خواب دیکھا جائے تو اس خواب کا اثر وہ اچھا ہو یا برا ہو، اس کی جو بھی تعبیر ہو وہ جلد ظاہر ہونے کا امکان ہوتا ہے. تو آپ نے چونکہ وقت بیان نہیں کیا تو میں نے تینوں اوقات کی تفصیل بیان کی ہے، تو اس کے اعتبار سے غور کر لیجئے. تو آپ کو کوئی اس طرح کا بڑا معاملہ جو ہے وہ درپیش ہو سکتا ہے، تو ذہنی طور پر تیار رہیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے معاملات میں آسانی عطا فرمائے. نیکسٹ کال سنائیے. آپ کے سلسلے میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خواب میں مرتے ہوئے دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ مرتے ہوئے دیکھنا کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے، بطور تنبیہ کے بھی ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بعض اوقات بندہ مومن کو تنبیہ کے طور پر بھی اس طرح کا خواب دکھایا جاتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ پریشانی کا باعث بھی ہو سکتا ہے، یعنی شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. تو اب یہ اس کے حالت پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ دیکھنے والا شخص کیسا ہے. عوام کے اندر جو مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مرتے ہوئے دیکھے تو اس کا مطلب یہ کہ بڑی زندگی، لمبی زندگی پائے گا، اس کی عمر میں اضافہ ہوگا. تو ایسا کچھ نہ پڑھا نہ سنا، عوام میں ایک مشہور بات ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ مرنے کے مختلف اوقات اور مختلف اس کے
جو اعتبارات ہیں اس سے اس کی تعبیر جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ فوت ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھا گیا، پھر اس کا جنازہ لے جایا گیا اور اس کی تدفین بھی ہو گئی، تو اگر وہ تدفین تک کے مراحل اپنے بارے میں دیکھتا ہے تو وہ تعبیری اعتبار سے اس کے حق میں اچھا نہیں ہوتا، بہتر نہیں ہوتا. کسی آزمائش کی، بیماری کی یا کسی بھی نقصان پہنچنے کی یہ علامت ہو سکتی ہے. اور اگر فقط دیکھا کہ وہ مر گیا ہے تو پھر اس کو بہر صورت میں نقصان دہ یا برا خواب جو ہے وہ نہیں کہا جاتا. بعض اوقات جو ہے وہ بطور تنبیہ کے بھی ایسا خواب جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے. البتہ اگر مرنے کے ساتھ مزید اس کی تفصیل ہو کہ کس طرح سے مرا، کہاں پر مرا یا کسی نے مارا، تو پھر اس کے بہرحال تعبیر جو ہے وہ جدا ہو جائے گی. چونکہ آپ کا سوال مطلقاً مرنے کے بارے میں تھا تو اس لیے میں نے یہ چند مدنی پھول آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی. نیکسٹ کال سنائی. ڈاکٹر اختر بات کر رہا ہوں. میں نے نا خواب میں مچھلیاں دیکھی ہیں، مچھلیاں پکڑی ہیں، دیکھی ہیں اپنے پاس. مچھلیوں کا پکڑنا نعمت کے ملنے کی، اچھائی اور بھلائی کے پہنچنے کی یہ علامت ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے. دعا بھی کرتے ہیں. نیکسٹ کال سنائیے. میرا نام ہے راہی، برمنگھم یو کے. میری امی نے ایک خواب دیکھا ہے کہ اس کی بیٹی کے گلے میں سانپ لگتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد وہ سانپ غائب ہو جاتا ہے. گلے میں سانپ کا ہونا یہ اچھا نہیں ہے، تو اس کے لیے حفاظت کا جو ہے وہ سلسلہ کریں. بعض اوقات بچوں میں بے احتیاطی کا سلسلہ ہوتا ہے اور بے احتیاطی کی وجہ سے بچے کو کوئی مرض لاحق ہو سکتا ہے، یعنی کھلانے پلانے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کی تربیت کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی اچھی تربیت نہیں کر رہے ہم، کوئی ایسی عادت ہے اس کے اندر ہم دھیان نہیں دے رہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. تو بیسیکلی سانپ جو ہے وہ دشمن کی، نقصان پہنچانے والی شے کی یہ علامت ہوتی ہے. جبکہ بعض اوقات اس کی تعبیر مختلف ہوتی ہے، اس کے کلر کے مختلف ہونے سے یا اس کی کیفیت کے مختلف ہونے سے. تو بہرحال بچے کے بارے میں یا بچی کے بارے میں غور کر لیں. اگر کچھ اس طرح کا معاملہ ہے تو احتیاط کا پہلو جو ہے وہ اختیار کریں اور اس کے لیے جو بھی حفاظت کے اقدامات ہیں وہ کریں. تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے بچے کی، بچی کی حفاظت کے لیے تعویذ بھی حاصل کر لیجئے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بہتر ہوگا. یہ خواب نظر نہ بھی آئے ویسے بھی اپنی حفاظت کے لیے تعویذ وغیرہ لینا چاہیے، تعویذ پہننا چاہیے. اسی طرح جو وظائف ہوتے ہیں اور بالخصوص اگر آپ کے پیر و مرشد کی طرف سے ملے ہوئے آپ کے لیے وظائف ہیں تو انہیں اختیار کیجئے حفاظت کے لیے. بعض اوقات ہمیں نہیں پتہ ہوتا، دوست بھی ہوتے ہیں دنیا کے اندر، دشمن بھی ہوتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات قدرتی طور پر بھی آزمائشوں کا سلسلہ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی برکت سے، اسی طرح قرآنی آیات کے وظائف ہوتے ہیں ان کی برکت سے، جو دعائیں ہوتی ہیں ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی حفاظت بھی فرماتا ہے. اسی طرح صدقہ دیتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتے ہی رہنا چاہیے کہ اس کے جہاں پر دیگر فضائل ہیں، آخرت میں ملنے والے ثواب ہیں، نعمتیں ہیں، وہیں پر دنیاوی اعتبار سے یہ بھی ایک بہت پیاری فضیلت ہے کہ صدقہ جو ہے وہ بلا کو ٹال دیتا ہے، بلا جو ہے وہ صدقے کو نہیں پھیلانتے. تو بڑا ہی ایک مفید یہ عمل ہوتا ہے. تو یہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے فوائد آپ کو دنیا میں بھی نظر آئیں گے اور انشاءاللہ عز و جل آخرت میں بھی اس کی ضرور برکتیں ملے گی. نیکسٹ کال سنتے ہیں. میرے چھوٹے بھائی نے خواب دیکھا ہے کہ وہ سو رہا تھا اور باپا جان تشریف لائے اور اس کو اٹھا کر سورہ اخلاص پڑھانے لگے، اور یہ خواب صبح کے وقت کا ہے جبکہ اس کی کمر میں شدید درد تھا. خواب کی تعبیر بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کمر میں جو درد ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے اور آسانی عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے. جو خواب آپ نے بیان کیا اچھا ہے، مبارک ہے. امیر اہل سنت کی زیارت کی ماشاء اللہ، اور امیر اہل سنت نے سورہ اخلاص پڑھائی تو یہ بھی بڑا ہی مبارک عمل ہے. تو ہو سکتا ہے مدنی چینل آپ بکثرت دیکھتے ہوں، سوتے سوتے اس بچے نے، اس نے خواب دیکھا مدنی چینل دیکھتا ہو یا ویسے ہی امیر اہل سنت سے محبت کرتا ہو تو ایک نیک شخص کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی خواب کے اندر زیارت کرنا یہ بڑا ہی مبارک ہوا کرتا ہے. انشاءاللہ عز و جل شفا نصیب ہوگی، بہتری کا سامان ہوگا. تعویذات عطاریہ کے بستے سے ان کے لیے آپ تعویذ بھی حاصل کر لیجئے. درد کمر کے لیے تعویذ بھی ہوتا ہے
خاص تعویذ ہوتا ہے تو وہ حاصل کر لیجئے تو انشاءاللہ عز و جل شفا ہوگی. اللہ تبارک و تعالی آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، تمام کو دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے. نیکسٹ کال سنائیے. میں خواب دیکھتا ہوں، مجھے ایک دو دفعہ آ گیا یہ خواب. میں نے ایسے آسمانوں کی طرف اوپر جائی جاتا ہوں جیسے میری روح قبض ہو رہی ہو. ایسے میں اوپر جا رہا ہوں، آوازیں دے رہا ہوں نیچے گھر والوں کو، کسی کو کوئی آواز نہیں میری جاتی، اور اوپر پسینہ اتنا مجھے آ جاتا ہے. اسی عالم میں 2-3 دفعہ یہ خواب آ چکا. آپ نے اپنی مصروفیات یا کام کاج وغیرہ کا بیان نہیں کیا، البتہ جو آپ نے خواب بیان کیا ہے تو اس میں کچھ آزمائش اور دشواری آپ کو درپیش ہو سکتی ہے. یعنی معاملات کے اندر دشواری کا سامنا ہو سکتا ہے. آپ کو صبح کے وقت دیکھا تو ہو سکتا ہے جلد آپ کے لیے کچھ آزمائش کا سامنا ہو. ہوا میں اڑنا، یعنی آسمان کی طرف آپ نے فرمایا کہ جا رہے ہیں تو وہ ایک اڑنے کی کیفیت ہے. تو یہ حالات کی تبدیلی سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے کچھ آزمائشوں کا سلسلہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آزمائش سے حفاظت کے لیے دعا کیجئے، کچھ صدقہ کر لیجئے تو انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. اڑنے کے حوالے سے بالخصوص جو ہے وہ جب بھی بیان کیا کریں تو اگر یاد ہو کیفیت کو تو کیفیت کو ساتھ میں ضرور بیان کیا کریں. مراد یہ ہے کہ کس طرح سے اڑتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا، سیدھا اڑ رہے تھے جس طرح پرندے اڑتے ہیں اس طرح اڑ رہے تھے، یا کس انداز پر آپ کی اڑان تھی، وہ ضرور بیان کیا کریں. ورنہ بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ پھر کامن سی ایک تعبیر بن جاتی ہے، اور اگر اس کی کیفیت اور تفصیل ساتھ ساتھ معلوم ہو تو پھر اس کی جو پرٹیکولر ایک خاص تعبیر ہوتی ہے تو وہ بیان کی جا سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے. نیکسٹ کال سنائیے. میں نے خواب دیکھا ہر بار ایک ہی طرح کا، پانی ہے بہت سارا سبھی جگہ پہ، اور میں کبھی بچ جاتا ہوں، کبھی تیر جاتا ہوں، اور کبھی ہل کے اوپر چل جاتا ہوں. ایسے خواب کنٹینیوس مجھے 3-4-5 مرتبہ آئے ہیں. پانی دیکھتے ہیں اور پہاڑی پہ چڑھ جاتے ہیں، تو اگر تو صاف و شفاف پانی آپ دیکھتے ہیں تو پھر تو اس کے اندر کوئی ایسی برائی کی بات نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کسی پانی والے مقام پر آپ کی رہائش ہو یا آپ کے گھر کے پاس کچھ اس طرح کا معاملہ ہو. تو اگر ایسا ہے تو پھر تو ایک عمومی آپ کے لیے ایک مناظر ہیں جو آپ دیکھتے رہتے ہیں، وہی خواب کے اندر نظر آئے. ورنہ فقط پانی کا دیکھنا، اس کے اندر نہ آپ نے سفر کیا، نہ پانی اپنے پیا، نہ پانی میں ڈوبتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا، نہ پانی پہ چلتے ہوئے دیکھا، کوئی اس طرح کی تفصیل نہیں ہے. فقط پانی کو آپ بکثرت دیکھتے ہیں تو پھر اس کے اندر اگر تو صاف اور شفاف پانی دیکھتے ہیں، میٹھا پانی دیکھتے ہیں، یعنی اس کی حالت اچھی ہے بظاہر، تو یہ تعبیر اعتبار سے بہتر ہوتا ہے. یعنی اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہوتی. البتہ اگر کوئی گندا پانی ہے، گٹر کا جس طرح پانی ہوتا ہے، یا بہت دنوں کا ٹھہرا ہوا پانی کے جس کے اندر بدبو ہے، اسمیل ہے، بری ہے، اور کوئی اس طرح کا تغیر ہے، تو وہ تعبیر کے اعتبار سے پھر اچھا اور بہتر نہیں ہوتا. تو تفصیل تو آپ نے بیان نہیں کی، تو میں نے دونوں صورتیں آپ کو عرض کر دیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اس خواب کو بہتر فرمائے. نیکسٹ کال سنائیے. ایک میرے دوست گاؤں کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ شام کے ٹائم میں جیسے ہی آسمان کی طرف دیکھ لے تو ہر طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. اچھا، ٹرین پہ جا رہے ہیں گاؤں کی طرف اور ہر طرف کلمہ طیبہ لکھا ہوا آپ نے دیکھا، تو اچھا ہے، اچھا خواب ہوتا ہے. کلمہ طیبہ دیکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا دیکھا، اسماء مبارکہ کا دیکھنا، تو اچھے کلمات کا خواب کے اندر لکھا ہوا دیکھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا اور بہتر ہوتا ہے. نیکسٹ کال سنائیں. سلسلے میں میرا یہ سوال ہے کہ خواب میں جو ہے کھچڑا اگر کوئی دیکھے، کھاتے ہوئے دیکھے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ محرم الحرام کے آتے ہی کھچڑے کے خواب بھی نظر آنا شروع ہو گئے، تو ایک اچھی غذا ہے. تو اب محرم الحرام کا مہینہ ہو اور کھچڑا نظر آ جائے تو اس کی تعبیر انشاءاللہ عز و جل آپ شاید چند دنوں کے بعد اپنے گھر میں یا محلے میں دیکھ ہی لیں گے. خاص طور پر ہمارے یہاں باب المدینہ میں تو ماشاءاللہ خوب کھچڑا بنایا جاتا ہے اور خوب نیاز کی جاتی ہے. تو اب جیسا وقت، جیسا تصور اور جیسا رجحان، جیسے ابھی ذوالحجہ کا مہینہ گزرا تو لوگوں کو بکرے نظر آ رہے تھے خوابوں کے اندر، اونٹ نظر آ رہے تھے، تو اور جانور نظر آ رہے تھے. محرم الحرام میں کھچڑا نظر آ رہا ہے.
تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، عمومی حالات سے متعلق ایک خواب ہے جو آپ نے دیکھا. یوں کہوں گا کہ اس کی تعبیر آپ کے ہاتھ میں ہے، ہو سکتا ہے آپ کو کھانا نصیب ہو جائے. سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. اللہ تبارک و تعالی جنہوں نے اپنے خواب ریکارڈ کرائے، جنہوں نے بیان کیا، ان کے لیے اس کی اچھی تعبیر ظاہر فرمائے. اور اگر کوئی اس طرح کا خواب دیکھتا ہے کہ جو اس کے حق میں بہتر نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے برے اثر سے اسے محفوظ فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، میرے خواب